پہ گھر میں جو ہوم پروٹیکشن کے لیے لوگ کہتے ہیں جی، کچھ لوگ گھروں میں کیل لگاتے ہیں، کچھ ہڈیاں رکھتے ہیں، کچھ تصویریں لگاتے ہیں. اس طرح حفاظت نہیں ہوتی. حفاظت اس طرح ہوگی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کریں گے جادو کے اثر سے بچاؤ کے لیے ہر مسلمان کو احتیاطی تدابیر کے طور پر درج ذیل چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. مثلاً بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں اس شخص کا نام بتا دیں تاکہ ہم اس کے حملوں سے، اس کے جادو سے محفوظ رہ سکیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں جو رہنمائی دی ہے اس پہ عمل کرنے سے ہم نہ صرف جادو جنات کے حملوں سے محفوظ رہیں گے بلکہ جادوگر جنات آپ پہ اٹیک کرنے میں ناکام بھی ہوں گے. تو وہ طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے اجتناب. مثلاً گانے، موسیقی وغیرہ سننا چھوڑ دیں. انسان کو چاہیے کہ ہر وہ امور جس کو قرآن و سنت میں منع کیا گیا اس سے اجتناب کرے، اس کو چھوڑ دیں. یہ ایک پروٹیکشن ہے. دوسرے نمبر پہ گھر میں جو ہوم پروٹیکشن کے لیے لوگ کہتے ہیں جی، کچھ لوگ گھروں میں کیل لگاتے ہیں، کچھ ہڈیاں رکھتے ہیں، کچھ تصویریں لگاتے ہیں. اس طرح حفاظت نہیں ہوتی. حفاظت اس طرح ہوگی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. گھر میں قرآن مجید بالخصوص سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر جنات ہوں، کسی گھر میں جنات ہوں، کسی گھر میں نحوست جادو ہو، تو جب انسان سورۃ بقرہ پڑھتا رہتا ہے تو شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں احادیث مبارکہ ہے. اسی طرح صبح و شام سونے، جاگنے اور نماز کے بعد کے اذکار پابندی کے ساتھ کرنے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کے اوپر دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے ہم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اسی طرح دعا اور اللہ سے پناہ طلب کی جائے، اس کی بدولت مسلمان ہر قسم کے نقصان دہ چیز سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا. سورۃ فلق اور ناس کو پڑھنا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا پڑھنا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من حمزۃ الشیطان و اعوذ بک رب ان یحضرون. اس طرح کے کلمات کو پڑھنے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے پھر ساری دنیا کے جادوگر الٹا بھی لٹک جائیں تو آپ پہ حملہ کریں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اسی طرح سونے سے پہلے آیات الکرسی پڑھ لینے سے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا. صحیح البخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک محافظ، ایک باڈی گارڈ اس کو دے دیتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے اور کسی شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا. روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ معوذات یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنی چاہیے. یہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں. یعنی اس کے پڑھنے سے انسان نظر بد، حسد، جادو، جنات، عائش اور چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لینا ہر چیز کے لیے کافی ہے. احادیث مبارکہ صحیح البخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے وہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں کہ ہر قسم کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے. یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. ان پہ عمل کرنے سے ہم جادو جنات کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے.